الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اطیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین سیما بقیت اللہ الاعظم فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا۔ اب تیسرے آپشن، خدا قادر مطلق ہے، خیر خواہ مطلق ہے، لیکن عالم نہیں، قادر مطلق ہے، خیر خواہ مطلق ہے، عالم مطلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی قدرت ہے ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں، اور انسان کے لیے، ہر چیز کے لیے، ہر انسان کے، ہر موجود کے لیے وہ خیر چاہتا ہے، اس کو شر نہ آ جائے۔ کلیئر؟ اب پھر مسئلہ کیا ہوا؟ نہیں جانتا کوئی بستی ہے، وہاں وہ بستی ہے یا انسان ہے یا نہیں ہے، تو خدا کی وہاں علم نہ جاننے کی وجہ سے وہاں سیلاب آ گیا، ہو سکتا ہے۔ جیسے وہ بولتے ہیں، کون؟ یہودیوں کا یہی عالم ہے۔ وہ کیا بولتے تھے کہ وہ کہتے تھے یعرفون کما یعرفون ابناءہم، ٹھیک؟ وہ پیغمبر کو اتنا جانتے تھے، اور جب پیغمبر صلوات اللہ علیہ نہیں آئے تھے تو کہتے تھے خداوندہ اس کو بھیج دے جس کا تم نے وعدہ کتاب میں تورات میں دیا ہے، اس کو بھیج دو ہماری اصلاح کے لیے۔ فلما جاء، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کفروا بما لا تہوی انفسہم، ان کو اپنے مفادات تھے، اگر پیغمبر کی مانیں گے تو ان کی گدی نہیں چاہیے، ختم ہو جائے گا، اس لیے انکار کیا۔ اچھا، اب انہوں نے بہت ساری چیزیں بتائی تھی تورات میں کیا ہے، سنیے بات، تورات میں کیا کیا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، یہ تورات جانتے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ انہوں نے مشہور کر رکھا تھا مکہ مدینہ میں، مشرکوں میں، مسلمان تو تھے نہیں، کہ نبی آئے گا، وہ آخر زمان ہے، وہ کہاں ہوگا، تمام چیزیں بتائیں۔ خداوند کہہ رہا ہے اتنا جانتے تھے جتنا اپنے بچے کو بچے نہ جانتا، اس طرح۔ تو پھر انکار کیا، پھر ان کو کہا، انہوں نے کہا، مولویوں نے کہا، جو ان کے احبار ہے، اپنے لوگوں کو کہا، ہے مسلمانوں کو نہیں کہا ہمارے تورات میں یہ ہے، ہمارے موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیغمبر کے متعلق کہا ہے، حضرت عیسیٰ نے یہ کہا ہے، کیوں نہ کہیں؟ اس وجہ سے کہ اگر آپ نے راز فاش کر دیا یہ جان جائیں گے، جب جان جائیں گے تو گواہ بن جائیں گے، وٹنس بن جائیں گے، روز قیامت خدا پوچھے گا، یہ کہیں گے خداوندہ ہمیں معلوم تھا انہوں نے کفر کیا، کس کا؟ حضرت رسول اللہ کا، اور انکار کیا، خدا ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ یعنی مطلب کیا ہوا؟ نعوذ باللہ، خدا کو یہاں علم ہے ہی نہیں، خدا کو علم نہیں۔ تم اگر ان کو بتاؤ گے یہ کل خدا کو روز قیامت بتائیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا، خدا کو پتہ چل جائے گا، مارے جاؤ گے۔ تم نہ بتاؤ، خدا پر مخفی رہے گا، قرآن ہے۔ اور یہی تقریباً عقیدہ معتزلہ کا بھی تھا۔ معتزلہ انسان کو مختار مطلق مانتے، خدا نے انسان کو بنایا، جہان کو بنایا، تفویض کر دیا، اب خدا کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، خدا کب لے لے گا حساب؟ یہ تقریباً ملتا جلتا ہے یہودیوں کے کنسپشن سے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، ہم حضرت حق کیا بات ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، جو تم چھپاتے ہو وہ بھی جانتا، جو تم اظہار کرتے ہو وہ بھی جانتا، جو تمہاری آنکھیں خیانت کرتی ہے وہ بھی جانتا ہے، جو اندر دل میں چھپا رکھا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، زمین میں جو کچھ داخل ہوتا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو زمین سے باہر نکلتا ہے وہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ إِنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ صحیح؟ یہ اسلامک کنسپشن، ذرہ ذرہ پر خدا کا علم ہے۔ بس یہ آپشن غلط ہے کہ خدا کسی مخلوق کو نہ جاننے کی وجہ سے، صحیح، وہاں آ گئی، کیا آ گئی؟ بھاڑ آ گئی، زلزلہ، وہ مر گئے، شر آ گیا ان کو، اور خدا نہ جاننے کی وجہ سے ان کی مدد نہیں کر، شر سے نہیں نکال پایا۔ یہ غلط آپشن ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟
خدا شر کو جانتا ہے نہیں جانتا؟ خدا کی طرف سے شر ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. خدا جانتا بھی ہے اور خدا قدرت بھی رکھتا ہے اور خدا خیر خواہ بھی ہے. پھر بھی شر کیوں ہے؟ صحیح نہیں؟ یہاں ایک سوال الگ اٹھتا ہے. خدا اگر ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر علم بھی رکھتا ہے اور خیر خواہ بھی، ہمارا کیا چاہتا ہے؟ خیر چاہتا ہے، پھر یہ شر کیوں؟ ہاں، اس کا سوال اس کا جواب یہ ہے کہ خدا نے اس عالم کو بنایا اور اس عالم کو ایسے بنایا یہاں پر کلیش ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کلیش ہوتا ہے، یعنی مزاحمت، عالم تزاحم. اگر آپ خود بتائیں، اگر کوئی یعنی چیزیں جو شر پیدا ہوتی ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ والکینو کیوں ہوتا ہے؟ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ بتائیں نا. جغرافیکل فیکٹرز ہے، وہ ایسے بنانا، ہاں ایسے ہی بنانا ہے. یہ عالم اس کے بغیر عالم نہیں رہے گا. ہاں نہیں، خدا بندہ ایسا عالم دے جس میں شر نہ ہو. ٹھیک ہے، خدا بنائے گا لیکن وہاں تکلیف نہیں ہوگی، وہاں پر بندگی نہیں ہوگی. وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً وَنَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم نے بنایا ہی آپ کو کس عالم میں؟ یہ عالم جس میں کلیش آ جائے، جس میں جہالت آ جائے، جس میں کوئی عالم بنے، کوئی جاہل بنے، کوئی عاقل بنے، کوئی احمق بنے، کوئی قادر بنے، کوئی خدا نہیں چاہ رہا یہ ہو جائے گا. جب آپ تمام شرائط کو صحیح سے استعمال نہیں کیا، ڈائریکشنلائز نہ ہو جائے، یا ادھر سے اینٹی کوئی فورس آ گیا، وہ فزیکل ہے، کلیش ہو گیا، آدھا رہ گیا، ادھورا رہ گیا، انکمپلیٹ رہ گیا، وہ کیا ہو گیا؟ شر کہاں سے پیدا ہو گیا؟ خود اس عالم کے تقاضے سے، فزیکل ورلڈ کے ایکشن اور انٹر ایکشن سے. کلیئر ہوا؟ یعنی خدا وہ بھی جانتا ہے کہ اس میں کون کون سے شارٹ کمنگز ایجاد ہو جائیں گے، وہ چاہتا ہی ہے خدا. تو انسانوں کو کیا، بیضے انسان بیضے، آپ پیغمبر کے انڈر کیوں آ جاتے ہیں؟ آپ بادشاہ کے انڈر کیوں آ جاتے ہیں؟ آپ ایکسپرٹ کے اندر کیوں آ جاتے ہیں؟ صحیح، جاہل عالم کے انڈر کیوں آ جاتا ہے؟ صحیح ہے، یہ خدا چاہتا ہے. ہاں، خدا نے کہا اس کو تو جاہل رہو، خدا نے اس کو کہا تو اسٹرانگ بنو. نہیں، اس کی طبیعت سب کے لیے شرائط برابر کے مہیا کیے، لیکن آزاد بھی چھوڑ دیا. یہ جو آزادی اور اختیار ہے، اس سے کیا ہوا؟ اور طبیعت کے جو تقاضے ہیں، اس سے شر اور اس میں فساد اور شر کی دوسری مختلف چیزیں کریٹ ہو جاتی ہے. اس یہ خدا نہیں چاہتا ڈائریکٹلی. سمجھ آیا؟ خدا کیا چاہتا ہے؟ ان شرور سے کیا ہو جائے؟ انسان کا کمال ہو جائے. کیسے کمال ہو جائے؟ بھائی، شر اگر کوئی ان پڑھ رہا، خدا نے رکھا ان پڑھ؟ کس نے ان پڑھ رکھا؟ باپ مر گیا، چاچو نے مدد نہیں کی، یتیم رہ گیا تو ان پڑھ رہ گیا. اب کس کی لائبلٹی ہے؟ چیریٹی میں یڑ کھاوا پانس تراوان، یتیم ٹرسٹ وہ آتے خود کھاتے ہیں. نہیں، یتیموں کو پوچھ، یتیم کٹھ ما بنائک، بیچ کٹھ ما بنائک. ان کو خدا نے یہ شرائط ایجاد ہو گئے، اب آپ کو باپ بنایا. فادفعوا الیہم اموالہم ولا تاکلوا اموال الیتیم. یہ بھی بتایا، آپ کو آزاد بھی رکھا. اور آپ کیا کرو؟ اپنے بیٹے کی طرح اس کو شکم نہ پالو. فقط یہ یتیم ٹرسٹ پر میں برا کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ فقط سمجھتے ہیں یہ یتیم بیچارہ فقط شکم یتیم ہے، اس کا تن یتیم ہے. نہیں، یہ وَلَقَدْ انْتَوَىٰ فِيكُمْ الْعَالَمُ الْأَكْبَرُ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. یہ کریم بنا ہے، یہ خلیفہ خدا ہے، یہ جانشین خدا. اب یہ فقیر کٹ بنو ہوتا ہی تو خدا کو کیا جواب دو گے؟ اس سے بہتر تھا اس کو مار ڈالتے، کچھ نہ دیتے.
इसका बदन जिंदा रखने में मदद की, और फकीर और मोहताज और बेशख्सियत, ये दुनिया में जलील होने के लिए आया या करीम बनने के लिए? वलक़द कर्रमना बनी आदम। आपका काबा हिम्मत ये होनी चाहिए, इसको ऐसे मदद एजुकेट करे, मोहब्बत दे और इज्जत नफ्स दे, मरूवत दे कि ये दूसरों को इज्जत दे, कल दूसरों को मरूवत दे, इंसानियत दे और ऊपर उठाए। पर शरूर खुदा इसलिए नहीं ईजाद करता, सही, इस आलम में शरूर को किस लिए बनाता? ताकि आपको लो चांस बन जाए, आप क्या करो, कामिल हो जाओ, सोसाइटी के तौर पर, फर्दी तौर पर, सही। और इन मौत खुदा ने मौत शर है, मौत करा दी, खैर है या बद है? इतना बड़ा फलसफा है, मौत खैर है शर है? हाँ, आप फलसफे इस्लाम की निगाह से, आप वहदानियत के उस तस्वुर से देखिए सारी ब्यूटी है। इन्ना अली इब्न अबी तालिब आनसु बिल मौत, वल्लाहि कसम खाता अमीर अल-मोमिनीन कि मुझे मौत बच्चे के माँ के दूध से ज्यादा पसंद है, उन्स रखता हूँ मौत। क्यों? कि मैं यहाँ गरीब हूँ, मौत आ जाएगी किसके पास? इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि, महबूब के पास जाना है। शर उनके लिए है जो दुनिया को खालिक मालिक और अपनी हयात माने, जबकि टेम्परेरी है, सही है। ये फलसफे, कितने फलसफे, एक समान फलसफे किसके लिए? कमाल के लिए। अब सैलाब आई, सैलाब को क्या करना है? सैलाब को क्या करना है? शर मान के भागना, रोना है। हम लोग क्या करते हैं? डैम बनाते हैं, एफॉरेस्टेशन करते हैं, डिफॉरेस्टेशन से बचाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से, सही, ये साइल इरोजन से मेजर्स लेते हैं, इकोसिस्टमेटिक मेजर्स लेते हैं, उसको दूर करते हैं। है कुदरत, हाँ है। आप देखिए जापान में जिलजिले आते, शर है या खैर, उनके लिए फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए क्यों नहीं फर्क पड़ता? 11 रेक्टर स्केल पर जिलजिला आते, वो मूवेबल हाउस बनाते हैं, ऐसे झूले खाता है तो उनका घर कुछ नहीं होता। सड़कें से फराटी, वहाँ सड़कें कुछ तोड़ फोड़ होती है थोड़ी, लेकिन मकान नहीं गिरते, मौतें नहीं होती। यहाँ 5 रेक्टर स्केल पर कयामत भरपा होती है। पर शर हमने बनाया, शर है खुद, वो ब्यूटी है, वो लाजिम है, वो एक्सप्लोजन ऑफ इंटीरियर जो हीट और वगैरह है वो उसका लाजिम है, वरना ज़मीन ब्लास्ट हो जाएगी पूरी के पूरी, सही। उसका इंटीरियर कोर बहुत गर्म है, पिघलता रहता है, उसको बैलेंस करने के लिए एक्सप्लोज वो रिलीज हो जाए, एनर्जी वो होना चाहिए, और कोई तरीका ही नहीं है, सही है। अब आप खुदा ने उसके मुकाबले क्या दिया? अक्ल दी है, साइंस दी है, टेक्नोलॉजी दी है, इखलास होना चाहिए, इंसान विजन रखना चाहिए, कोऑपरेशन होनी, यूनिटी होनी चाहिए, ये जन्नत बनाए पूरी दुनिया। वो चैलेंज शर वही रहेगा। लेकिन आप शर क्यों कहते हो? मैं अभी बताऊंगा, शर की बड़ी बहस है। वाकन शर है। आप मुझे बताए, म्यूजिक चल रही है, बहुत अच्छी म्यूजिक, फर्ज करें म्यूजिक अच्छी लग रही है, फर्ज करें सपोज म्यूजिक अच्छी चल रही, तो एक है वो मस्त हो जाता है ना, उसके लिए म्यूजिक खैर है शर है ना, मजहबी लिहाज नहीं, मैं फिजिकली कह रहा हूं, मजा आ रहा, लज्जत हो रही है, खैर है ना, खैर है, लज्जत हो रही है, मजा ले रहा। अब यही म्यूजिक आप लगा दे कहाँ? उस वही लड़का है, उसका बाप मर गया शाम को, चहेता बाप, बहुत चाहने वाला, और ये भी उसको इंतहाई चाहने वाला, तो वो म्यूजिक अब छोड़ दे, ट्यूं 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 करेगा, झूमेगा, मस्त हो जाएगा। क्यों? त्राट पे आज म्यूजिक है, वही म्यूजिक है भाई, म्यूजिक वही है, तो उस वक्त खुश हो रहा है, इस वक्त गमगीन होगा, मुझे नहीं चाहिए, फेंक दो उसको, गुस्सा करेगा। जोर चुकान बहरा, उसको वही म्यूजिक डाल दो, क्या करे?
نہ خیر ہے نہ شر، نس پوچھاوی نہ گناہ نہ ثواب، نہ خیر ہے نہ شر ہے، پھر خیر کیا ہے خود؟ صحیح ہے، عقل کے دریچے اس سے کھل جاتے. ہم چیزوں کو کیسے لیتے؟ سرسری، اوپر اوپر. اس لیے علم کلام، فلسفہ، منطق یہ ہائیسٹ نالج آف ہیومن نالج ہے. صحیح، اس میں آج تک ہزاروں سال انسان نے لگائے ہیں. تو جناب معلوم یہ ہوا، فلسفہ معلوم ہوا شر کا، وہ شر نہیں ہے، وہ ایک کریشن ہے، وہ اس عالم کی ایگزسٹنس اور کریشن کا لازمہ ہر چیز. صحیح ہے، کچھ اختیاری ہے کچھ غیر اختیاری ہے. اگر یتیم بن گئے، اس نے خود یتیم بنایا؟ نہیں بنایا نا یتیم. زلزلہ، طوفان، سونامی، ٹورنیڈو، ہاں آپ نے کیا؟ تو آپ تدبیر کر سکتے ہو. موت کا کیا کرو؟ آپ کے اختیار میں ہے، جہاں تک ہے کرو، نہیں تو نہیں. تو پھر موت شر ہے خیر ہے؟ پھر آئے گی بحث. ہونی چاہیے موت، نہیں ہونی چاہیے؟ بتائیں کیوں ہونی چاہیے؟ نہیں سا ہر انسان چاہتا، کوئی چاہتا مرنا؟ ہاں، پاک صاحب کو ہمارے سامنے زندہ رہنے دو نا، تو آپ کہاں رہتے؟ یہ پوری ارتھ بھر جاتی ہے نا. اور دوسرا پھر ہمارا فلسفہ جو ہے آنے جانے کا، بندگی کا، حساب کتاب، جنت جہنم، وہ الگ اپنی جگہ محفوظ ہے. تو کلیئر ہوا، شر دنیا میں ریلیٹیو ہے، ایبسولوٹ نہیں ہے. اگر ہے وہ کسی وجہ سے منفعت اور خیر اور فائدے میں خلل کی وجہ سے، اس میں بھی اختیار آ جاتا ہے. وہ اختیار اس کو شر کو ہینڈل کر سکتا ہے. کر سکتا نہیں کر سکتا. اب ہم ایک نقطہ آپ کو بتائیں گے، یہ کن کا اپروچ تھا؟ یہ اپروچ تھا موحدین کا، دینداروں کا. کس کے متعلق؟ شر کے متعلق. کہ شر کیا چیز ہے، کیا ہم نے حل کر دیا؟ حل نہیں ہوا، ابھی سٹارٹ ہوا. یہ پہلا چھوٹا سا ٹچ ہے. اس کے مقابلے میں ایتھسٹ ہے لاسٹ 2 سینچریز سے، جنہوں نے اسی کیس کو کسی اور طریقے سے کیا کیا؟ انٹرپریٹ کیا، بیان کیا. اس طرح کا خدا خیر مطلق ہے یا نہیں ہے؟ خدا عالم مطلق ہے یا نہیں ہے؟ خدا قادر مطلق ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا. شر ہے یا نہیں ہے؟ شر بھی ہے. بس وہ اس طرح کیس کو اس طرح بیان کرتے. اگر خدا عالم مطلق ہے، قادر مطلق ہے، خیر خواہ مطلق ہے، تو عالم کیسا ہونا چاہیے؟ اس میں انسان بھی ہے، وہ کیسا ہونا چاہیے؟ جی خیر نہیں، وہ تو خدا ہے نا. خدا عالم بھی ہے، کوئی چیز سے چھپی نہیں ہے. پہلے جو آپشنز ہم نے بتائے، شر ہو سکتا تھا، خدا بعض جگہ نہیں جانتا، یا بعض جگہ قدرت نہیں رکھتا، یا خیر خواہ بعضوں کے تئی نہیں ہے. اب ہم نے کیا فرض کیا؟ خدا سب کو جانتا ہے، خدا سب چیز پر قدرت رکھتا ہے، خدا سب کے لیے خیر بھی چاہتا ہے. پھر شر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ شر وجود میں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ ہاں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ کیوں بھائی؟ یہاں پر لیکچر نہیں ہے، یہ کلاس ہے. ٹھیک ہے، بتائیں، آپ بتائیں. اگر خیر مطلق ہے، خیر خواہ مطلق ہے، کسی کو شر نہیں ہونے دے گا خدا، ہے نا. اس کے لیے اس کو علم ہونا چاہیے. یہ تو چاہت ہے، خیر مطلق ہے نہیں
خیر خواہ ہے کس کے لیے؟ ہر مخلوق کے لیے. بس اس کسی کو شر نہیں آئے گا. اگر شر آ گیا وہ خدا نہیں چاہتا. وہ کہاں سے آ گیا؟ خدا نہیں جانتا تھا بیزوں کو, وہاں سے شر آ گیا. خدا جانتا تھا, خدا پوشنے کی ہتات نعوذ باللہ. خدا کی قدرت مطلق نہیں تھی, وہاں تک نہیں پہنچی تو شر ہو گیا. یا علم نہیں تھا, یا قدرت نہیں تھی, یا خیر خواہ نہیں تھا. اب ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ خیر خواہ بھی ہے, قدرت مطلق بھی ہے, علم مطلق بھی. شر ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. اس کا علم خود خیر خواہی کہے گا کہیں شر نہیں ہونا چاہیے. صحیح, کسی کو شر نہیں آنا چاہیے. اور اگر کہیں آ گیا, خدا جانتا ہے, اور اس جہاں جانتا ہے اسی کو وہی گلا پکڑ کے رکھ دے گا, وہ ہونے نہیں دے گا. قدرت سے بھی, علم سے بھی, خیر خواہی سے بھی. بس عالم شر نہیں ہونا چاہیے. لیکن شر موجود ہے, شر موجود ہے نا. بس نعوذ باللہ خدا کیا ہے؟ خدا ہے ہی نہیں. عجیب بات ہے, خدا ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ جس کو تم خدا کہتے ہو وہ خدا نہیں ہے. قادر مطلق, عالم مطلق, خیر خواہ مطلق. اگر ہوتا تو شر نہیں ہونا چاہیے. اگر شر ہے اس کا مطلب ہے قادر مطلق, خیر مطلق اور خیر خواہ مطلق ہو, عالم مطلق نہیں ہے, وہی خدا ہے. آیا خدا ہو سکتا ہے جس میں علم مطلق نہ ہو؟ آیا خدا ہو سکتا ہے جس میں قدرت مطلق نہ ہو؟ آیا خدا وہ ہو سکتا ہے جس میں خیر مطلق نہ ہو؟ نہ, ایسا خدا ہم اس کو خدا نہیں مانتے. بس خدا ہی نہیں ہے. کیسا آپ اس کو جواب کیا دو گے؟ اس ایتھسٹ کو ظاہر یہی ہے, اس کو بولتے ہیں شبہ. کیا بولتے ہیں؟ شبہ. یہ ایک عالم ہی اس کو دور کر سکتا ہے. اگر یہی جا کے جاہلوں میں کہہ دے استدلال, ان کو لگے گا ایویڈنس ہے, استدلال ہے, منطقی ہے, برہانی ہے. دیکھیے شبیہ منطق ہے. یہاں پر ایکسپرٹ آئے گا, اس کو بتا دے گا کہاں پر شارٹیج اور لمیٹیشن ہے اس میں. وہ میں نے ابھی اس سے پہلے فلسفہ بتایا کہ شر کیوں رہنے دیا خدا نے اس عالم کو بنانے کے لیے. تمام فلسفہ وہی اس کا جواب ہے. آج اتنا ہی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ.